جمعۃ المبارک اور شب برات یہ دونوں ایک ساتھ ہے، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ کلمات پڑھ لو، یہ تسبیح پڑھتے ہی تمہارا مقدر بدل جائے گا، تمہاری تقدیر بدل جائے گی، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن بھی سارے دنوں کا سردار دن، یہ دن بھی فضیلت والا، شب برات بھی فضیلت والی، اور جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں پھر دن میں یہ تسبیح پڑھی جائے یا رات میں پڑھی جائے، اس تسبیح کو پڑھنا ضائع نہیں جاتا۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے مقدر سنورتا ہے، جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ فوراً قبولیت اختیار کر جاتے ہیں، اس لیے اس میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے میری کوئی دعا نہیں قبول ہوتی، بس یہ کلمات پڑھنے کے فوراً بعد جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، فوری اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوال بھی نہیں کیے جاتے۔ یہ جمعہ کا دن ایسا ہے کہ جس میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ باقی دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اس دن میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ 6 لاکھ مسلمانوں کو عذاب جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، یعنی کہ جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں اتنے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے اور ان کو عذاب نار یعنی جہنم کے عذاب سے نجات دی جاتی ہے، اور 24 گھنٹوں میں اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ عذاب سے نجات حاصل کر جائیں گے۔ پھر یہ رات جس کے بارے میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، ان لوگوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو یہ رات، یہ دن اس قدر فضیلت والا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ نے یہ مختصر سی تسبیحات کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کے اگر دانوں کو اکاؤنٹ کیا جائے تو یہ بھی اسی طرح 33 بنتے۔ یہ 33 بار کی تسبیح بڑی مشہور ہے، جس کو آپ 33 بار سیدہ فاطمہ کی تسبیح بھی ایک پڑھی جاتی ہے۔ یہ 33 کا عدد خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے آج اگر 33 بار یہ کلمات آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ آج اس کی رحمت کا در کھلا ہے، آج اس کی بارگاہ سے مانگ لو جو مانگا جاتا ہے، جتنا بھی مانگو گے تمہارے خالی دامنوں کو بھر دیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ رات، یہ وہ دن ہے کہ جس میں بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا فرما دیتا ہے۔ اب تاخیر نہیں ہوگی، چند منٹوں کے بعد آپ اس کے معجزات خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب ذرا سنیے گا، آپ نے کون کون سی تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر آپ اپنے گھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں اس وقت موجود ہیں، جہاں جمعہ کا دن ہے یا شب برات کی رات ہے، آپ وہیں پر اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اگر سارے کام چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا پڑے، یہ تسبیح پڑھنی پڑے، تو آپ سارے کام چھوڑ کر بھی اس تسبیح کو پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر 7 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک کا طریقہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طرح آپ نے یہ درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں بالکل ایک ایک لفظ کر کے سمجھاؤں گا تاکہ کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن اس عمل سے، اس برکت سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، گھر والوں کو کروائیں، دوست احباب تک یہ پہنچائیں، ہر شخص اس کو کر لے، کیونکہ آج جمعہ کا دن، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا الجمعۃ حج المساکین، جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز یہ مساکین کے لیے، مسکینوں کا حج ہے۔
दूसरी रिवायत में है कि जुमा की नमाज गरीबों का हज है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जुमा का दिन आता है तो मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते आने वाले को लिखते हैं, जो पहले आता है उसका पहले नाम लिखा जाता है। जल्दी आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह पाक की राह में एक ऊंट सदका करता है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो एक गाय सदका करता है। उसके बाद आने वाला इस तरह है जो मेंढा सदका करता है। फिर उसके बाद आने वाला मुर्गी सदका करना है। फिर उसके बाद जो आता है वो अंडा सदका करने के बराबर सवाब दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब इमाम खुतबा शुरू कर देता है और वो खुतबा पढ़ना शुरू कर देता है तो वो फरिश्ते अपने नामा अमाल वाले रजिस्टर को लपेटते हैं और आकर इमाम का खुतबा सुनने लग जाते हैं। तो बाकी बाद में आने वाले लोग महरूम हो जाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है इस अमल को कर लें। इस अमल के करने वाले का नाम अल्लाह के नूरी मलाइका लिख लेंगे। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी जुमातुल मुबारक के दिन को पाए और इस तरह मेरी ज़ात पर दरूद पाक पढ़े, मैं उसका दरूद सुनता भी हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। और अब आपने ये दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक है, एक इसमें मुबारक जिसको आपने पढ़ना होगा। बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद के साथ आपने इस अमल को करते जाना है। पहली चीज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है अल्लाह ताला का इसमें मुबारक। और इसमें मुबारक कुछ आयात हैं और कुछ कलमात हैं, कुछ दुआएं हैं जो हमारी आज के दिन मांगी जाएंगी। और ये दुआएं और ये वज़ाइफ पढ़ने के बाद हमारी एक खुसूसी दुआ होती है। जो शख्स यानी कि आज के दिन की इबादत करने के बाद हमारी खुसूसी दुआ होगी। जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है 10 मरतबा दरूद पाक पढ़े, कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह उसको जरूर ब-जरूर दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप ये अमल रात भी कर सकते हैं, दिन भी कर सकते हैं। तो क्योंकि रात भी फजीलत वाली है, दिन भी फजीलत वाला है। अब रात में भी रब की रहमतों का नजूल है, दिन में भी रब की रहमतों का नजूल है। रात भी फरिश्ते जमीन पर उतरे हैं, दिन भी फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। इसलिए अब आप इसी तरतीब के साथ जैसे जैसे इस अमल को करते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारे लिए रहमतों के बरकतों के दरवाजे खुलते जाएंगे। आपने इसके बाद अल्लाह ताला के इसमें मुबारक पढ़ना है, या वहाबू, या वहाबू। और ये वो इसमें मुबारक है जो फकीरों को गनी कर देता है, फकीरों को मालदार बना देता है। इसका मतलब यह है बहुत ज्यादा अता करने वाला, बहुत ज्यादा देने वाला। इस लफ्ज का मतलब है बगैर मुआवजे के अता करना। ऐसी अता जिसमें कोई गर्ज ना हो, जिससे चाहे जितना चाहे जिस वक्त चाहे अता फरमा दे, दूसरों पर मालो दौलत नशावर कर दे। इस तरह बेसवाल अता फरमाने वाले को वहाब कहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात है वहाब, जो अपनी मखलूक को इस अंदाज से देता है उसका कोई सानी नहीं है। क्योंकि दुनिया में अल्लाह के अलावा और कोई ज़ात ऐसी है नहीं जो उससे बगैर मांगे मिले। रब वो है कि जिससे बगैर मांगे मिलता है। और ये इसमें मुबारक पढ़ने वाला जबान से कुछ ना भी मांगे तो रब इतना अता करता है कि सारी जिंदगी ना उसके घर से पैसा खत्म होता है ना उसकी जेब से दौलत खत्म होती है। तो इसके बावजूद अगर आप लोग इस अमल को ना कर सके, इस अमल की बरकतों से, इस दिन की बरकतों से महरूम रहे, तो सिवाय बदनसीबी के आपके हाथ और कुछ नहीं आएगा। इसलिए जिन्होंने रात जाया कर दी अब दिन को फायदा उठा लें। जो लोग रात को इबादत नहीं कर सके उनके पास आज दिन मौजूद है। अगर ये भी मौका हाथ से चला गया तो फिर सिवाय पछतावे के आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों अब आपने ये इसमें मुबारक, पहला जो इसमें मुबारक मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा है कि जो चीज मांगेंगे मिल जाएगी, गुर्बत और तंगी रिज़्क़ का हल हो जाएगा। और अचानक ज़राए आमदन में यकदम इतने इजाफे के आसार पैदा होंगे कि थोड़े से अरसे में ही अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा। और जब भी कोई आपको मकसद हो, कोई हाजत हो, उसका तसव्वुर भी कर सकते हैं। मसलन आपके पास घर नहीं है, उसका तसव्वुर करके भी ये अमल कर सकते हैं। इस अमल से आपको इतना फायदा होगा कि आपका घर मालो दौलत से भर दिया जाएगा। तो ये इसमें मुबारक आपने पढ़ना होगा अपने हाथ की उंगलियों पे सिर्फ 12 मरतबा। तो 12 मरतबा इस इसमें मुबारक को पढ़ने के बाद अब आपने दूसरा इसमें मुबारक पढ़ना है।
اس کو اور 33 بار جو اس میں مبارک پڑھنا ہوگا وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا. پہلے ذرا یہ ترتیب سن لیجئے گا. زیادہ لمبا عمل نہیں ہے، بالکل مختصر سا ہے، کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بالکل آسان سا ہے، سادہ سا ہے، ہر بہن بھائی ہر کوئی کر سکتا ہے. اور شادی کے اصول کے لیے جن کے رشتے تو ہو چکے ہیں لیکن پیسے پاس نہیں ہیں کہ تاکہ وہ اپنا سامان خرید سکیں اور شادی کے لیے انتظامات کر سکیں، تو ان کے لیے ایسی جگہوں سے مالی اسباب کا انتظام ہوگا کہ وہ خود حیران رہ جائیں گے، خود حیران ہو جائیں گے. انشاءاللہ حصول مال کا فوری طور پر کوئی ذریعہ بن جاتا ہے. اب دوستو اسی طرح کشادگی رزق اور قرضے کی ادائیگی والے لوگ جن کے پاس جو مقروض ہیں، جن کے پاس قرضہ اتارنے کی رقم نہیں ہے اور لینے والے بار بار تنگ کر رہے ہیں، اب وہ لوگ یہ عمل کریں گے تو قرضے کے پیسوں کا فوراً انتظام ہوگا. اگر آپ یہ عمل اسی ترتیب کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ آج ہی دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی شخص آ کر آپ کی مدد کر جاتا ہے. کہیں نہ کہیں سے ایسا انتظام ہوتا ہے، ایسی جگہوں سے پیسہ آ جاتا ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ اس میں مبارک پڑھا. یہ کہتے ہیں ہمیشہ دولت مند رہنے کا عمل. اس وظیفے کا نام کیا ہے؟ ہمیشہ دولت مند رہنے کا عمل. جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اسے زندگی میں کبھی مال کی کمی نہ آئے، ہمیشہ دولت مند رہے، ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو آج کے دن ضرور کر لے. اگر کوئی شخص پڑھا لکھا ہے، اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت چاہتا ہے، بہت کوشش کر چکا ہے، امتحانات بھی پاس کیے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی راستے میں بندش آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، بس اس عمل کو کر لے، ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ساری دشواریاں ختم ہو جائیں گی، سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو تمام کاموں کے اندر کامیابی ملے گی. اب جو دوسرا اس میں مبارک ہے اس کو ذرا سنیے گا. اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی دولت کے ساتھ ہے، اور یہ اس میں مبارک ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو. اے رزق دینے والے، بہت زیادہ دینے والے، اے رزق دینے والے. اب رزق وہ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا. دیکھیں یہ اس میں پاک بڑا جمالی ہے. رزق ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے. یہ اس میں پاک فراغی رزق کا ذریعہ بنتا ہے. اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے، رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات عطا کرتا ہے، حصول رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہوتے ہیں. اس کے پڑھنے سے ہر مشکل کام آسانی سے حل ہو جاتا ہے. جو لوگ حصول رزق کے سلسلے میں نئے نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو کرنے سے راہیں کھل جاتی ہیں. اس لیے دوستو اب آپ کے پاس موقع ہے اپنے لیے رب کی بارگاہ سے رزق کے خزانے کھلوانے کا. اس کے برکت سے دن بدن رزق تمہارا بڑھتا چلا جائے گا. گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی، کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی. اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں، ہر سال لوگ شب برات میں یہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے ان کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو دوستو اب آپ اللہ کے حضور یہ عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے، پھر دیکھیں رب تمہارے لیے کیسے رزق کے اسباب پیدا فرماتا ہے. تو دوستو اب آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے صرف اور صرف 24 بار. اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آسانی ہو آپ اس کو پڑھیں. اس کے بعد رزق والی سورت پڑھی جائے گی جس کے ذریعے اللہ رزق کی تقسیم فرماتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے. اور اس سورت کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے. جیسے آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے. اب کتنے جہان ہیں؟ 18,000 عالم ہیں، 18,000 جہان ہیں. ہر ایک جہان الگ ہے. انسانوں کا جہان الگ ہے، جنوں کا جہان الگ ہے، فرشتوں کا جہان الگ ہے، پرندوں کا جہان الگ ہے. اس طرح کے 18,000 جہان ہیں، 18,000 عالم ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالی ہر ایک عالم کا رب ہے، ہر ایک کو پالنے والا ہے. پھر اندازہ لگائیے کہ خدا کی قدرت کہاں تک ہے، خدا کی بادشاہت کہاں تک ہے، خدا کس قدر اپنے بندوں کو غنی کر رہا ہے.
لیکن اس کے باوجود اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو رب آپ کو عطا فرما دے تو اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آتی، اتنی بھی کمی نہیں آتی جیسے کوئی چڑیا سمندر سے ایک چونچ پانی لے، اگر وہ آپ کو غنی کر دے، مالا مال کر دے، آپ کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں عطا کر دے، تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی، اس کے خزانے اتنے وسعت والے ہیں۔ اس لیے رکے ہوئے کام ہوں، رکی ہوئی دکان ہو، رکے ہوئے مسائل ہوں، اس کی برکت سے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اب جس سورت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نا، یہ سورت قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھنا نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ یہ سورت پڑھنا یہ عرش کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے نیچے سے نازل فرمائی، یعنی عرش کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں یہ سورت شفا بھی ہے، اور اس سورت کی فضیلت کئی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے یہ سورت پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کو وقت تھا، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں یہ سورت پڑھ رہے تھے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اگر آپ زندگی کے ہر میدان میں پہلے نمبر پر آنا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں ہر شعبے میں آپ کو ہمیشہ پہلا نمبر ملے، آپ کا ہر شخص ادب کرے، احترام کرے، محبت کرے، پیسے روپے میں آپ ہمیشہ پہلے نمبر پہ آئیں، تو پھر آپ نے اس دن میں اس سورہ مبارکہ کو ضرور پڑھنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک صحابی نے اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، حضور نے اسے سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو ٹھہر گئے اور پھر سورت کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی نے سورت مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی سورت نہیں نازل ہوئی، یہ واحد سورت ہے جس کو 2 بار نازل کیا گیا، یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ منورہ میں، اور یہ وہ صورت ہے جس کے نازل ہونے پر شیطان چیخیں مار کر رویا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں شیطان 4 موقعوں پر رویا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے چیخیں ماری ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا، اس پر لعنت برسائی، اس وقت چیخیں مار کر رویا۔ دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتار دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ چوتھی مرتبہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو وہ داڑیں مار کر روتا تھا، کیونکہ یہ ایک خزانہ عرش کے نیچے سے ایک خزانے سے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ادھر سے نازل ہوئی ہے۔ تو پھر اس سورت کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کے تو 20 نام ہیں، اس کے مختلف نام رکھے علماء نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث پاک میں مختلف اس کے ناموں کو بیان فرمایا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑھا جائے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیات کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، اس کے علاوہ خصوصی ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے، اور پھر آج کے دن 70 گنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے آپ جب پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں کس قدر رب کائنات نیکیاں لکھ دے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کی تعداد تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن عمل کو زیادہ ٹائم کی وجہ سے چھوڑنا یہ بدقسمتی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی ہی قسمت والا ہوگا۔ یہ 5-7 منٹ کا عمل ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو کرتے ہوئے، حد 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اگر 10 منٹ آج آپ نکال لیتے ہیں تو یہ 10 منٹ نہیں، یہ آپ کی زندگی کے 10 سال کے لیے کافی ہوں گے، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی حاضر خدمت تھے، اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا،
اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نوروں کی خوشخبری ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور عطا نہیں کیے گئے، ان میں سے ایک نور یہ سورہ مبارکہ ہے، دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے، جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اسے ہر حرف پر خصوصی ثواب دیا جائے گا، اس لیے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس پر خصوصی انعامات ملتے ہیں۔ اب ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سب سے بڑا انعام آپ کو ملے گا کہ آپ زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور آپ کی ساری حاجتیں اس عمل کو کرنے سے آج ہی حل ہو جائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ، لفظ آمین کے ساتھ، یعنی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنی ہے، آخر میں لفظ آمین بھی ہر بار پڑھنا ہے، اسی ترتیب، کیونکہ آمین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا، اور اس کو آپ نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے، 113 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اب 33 مرتبہ جو تسبیح پڑھنی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اس کو، وہ کون سی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سن لیں، وہ آپ نے یہ پورا عمل کرنے کے بعد لاسٹ میں پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کے پڑھنے سے، وہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے، اور وہ تسبیح ہے کہ جس کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور جو بندہ وہ تسبیح پڑھتا ہے اس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب دعا سن لیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، سبحان الشافی الکافی، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ بھی کلمات ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کو سب سے بہترین ذکر کہا گیا ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات اتنے آسان ہیں، اتنے مجرب ہیں، اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دنیا کی کمی کی شکایت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فرشتوں اور مخلوق کی اس تسبیح سے کہاں غافل ہو جس کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر حضور سے پوچھ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کو آج پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے والے کے لیے دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور ہر تسبیح کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرتا رہے گا۔ تو اب آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔